بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ خانہ کعبہ کے پاس صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں۔ میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تو رات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا۔ وہ بیبیوں کے مجمع پر نظر ڈال کر کہنے لگا، بیبیوں، مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا ہے عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا، جھڑکا اور کہا، چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت ختیجہ کہتی ہیں، باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی۔ میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی۔ اللہ کرے وہ نصیب میرا ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی، میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اے اللہ میرے نصیب کھول دے۔ کہتی ہیں، آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی۔ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں۔ اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں، سب سے اجلے بھی ہیں۔ وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہنے لگے، بیٹے، اگر مال تجارت لے کر شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کر جاؤ۔ نبی پاک نے کہا، چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا۔ میں نے کہا، جا کے پوچھو تو صحیح میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کر جائیں۔ حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، سارا راستہ غور سے دیکھنا، میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ دوسرا فرمایا، تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کر رہنا۔ میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا ہیں، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ تیسری ختیجہ نے نصیحت فرمائی۔ فرمایا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دیں سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں، میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا ان کا غلام ہی بن جائے گا۔ میسرہ کہتے، میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے، لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے تجارت کرنے، ایک آدمی کہنے لگا، چلو معاذاللہ بتوں کے ناموں لات و منات کے اعضاء کی قسم اٹھاؤ۔ تو نبی پاک فرمانے لگے، ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ اور فرمایا، ویسے بھی میں قسم دے کر مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں، لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر پیچھے جاتے تھے، اور میرے نبی پاک جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ کہتے، کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم راستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کر آ گیا، مجھے وہ جانتا تھا۔ کہنے لگا، میسرہ یہ کسے ساتھ لائے ہو، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، اہل قریش کے معزز آدمی ہیں۔ کہنے لگے، یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا۔ یہ رسول ہیں، ان کا خیال رکھنا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔
میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پر نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی۔ فرماتے جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا ٹکڑا آ کے حضور پر سایہ کر دیتا۔ حضرت ختیجہ کا غلام واپس آیا۔ پہلے بھی حضرت ختیجہ کا مال گیا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا اور حضرت ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں بتا، کچھ کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، تم سے راغب نے پوچھا تھا، یہ صحیح ہے، انہوں نے سارے راستے تیری بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی، میرے سے اور کچھ نہ پوچھو۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئیں۔ کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا، پر میں نے سنی نہیں تھی۔ میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی عمر 25 سال ہے اور میرا احوال اور طرح کا ہے۔ وہ شہنشاہ ہیں، جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں۔ نفیسہ کہتی میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے پیغام لے کر آئی۔ رسول کریم نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو، بات کرو۔ جب میں نے آ کر کہا کہ حضور ختیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہے، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں انہوں نے پوچھا جناب ابو طالب؟ کہنے لگے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، حضرت ختیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کا ڈھالنا، لیکن جناب ختیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتی۔ 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے۔ لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پر آئیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر پر جھاڑو بھی دیا، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے، انہوں نے حضور کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ انہوں نے دیکھا نبی پاک کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کر قدموں میں رکھ دی۔ کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے۔